ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں جناب لوط علیہ السلام کا دور، اللہ بدکاری، لوگ بدکاری کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے۔ جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا بدفعلی بدکاری مت کرو ورنہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کے بعد قوم نے کہا لوط تو بڑا پارسا بنتا ہے، یاد رکھ ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے، بستی سے باہر کر دیں گے۔ اللہ نے جناب لوط سے کہا اے لوط آپ بستی سے باہر چلے جائیں، آپ بستی سے باہر نکل جائیں اپنے خاندان کو لے کر کے۔ میری بہنوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، حضرت لوط علیہ السلام نے گھر والوں کے درمیان میٹنگ کی اور فرمایا دیکھو ہم اپنا وطن چھوڑ کر شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، قوم پہ عذاب آنے والا ہے، لیکن کوئی پلٹ کر کے مت دیکھنا۔ جناب لوط علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر کے چلے اور جب نکلے تو قوم پر عذاب آیا، قوم پہ پتھر برسے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس بیوی کے دل میں قوم کی محبت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب عذاب کی آواز سنی تو پیچھے پلٹ کر کے کہا ہائے میری قوم، بس اتنا کہنا تھا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، لیکن بدکار لوگوں کو کہ اس نے اس طرح حمایت کی تھی، ہائے میری قوم، بدکار کو میرا کہہ کر کے پکارا اور ان کی ہلاکت پہ افسوس کیا۔ قدرت نے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جو کسی بدکار کو میرا کہہ کر پکارے اس کی حمایت کر دے، اس سے ہمدردی کرے، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود قدرت اس کو ہلاک کر دیتی ہے، تو جو خود بدکاری کرے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کیا ہو گیا ہے اسلام کی مقدس شہزادیوں کو، مسلمانوں کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل تک کہ ان بیٹیوں کا حال یہ تھا، کل تک ان بچیوں کا حال یہ تھا، ان کی راتیں مصلے پر گزرا کرتی تھی، ان کا دن جو ہے اللہ رب العزت کی عبادتوں میں گزرا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تسبیح و تحلیل ان کا مشغلہ تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ان کی پہچان تھی، تلاوت قرآن کے نغمے ان کی زبانوں پہ جاری تھے۔ لیکن آج کیا ہوا کہ باریک اور پتلے لباس پہن کر کے خواتین اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے باہر نکلنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ آؤ آؤ، جو عورتیں پتلے لباس پہنتی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ، مفتی چار ملت کا اس کے لیے فتویٰ کیا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ ایسی عورتیں تھیں جو باریک اور پتلے لباس پہن کر، پتلے پتلے دوپٹے اوڑھ کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر آئی۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی وہ عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن کر کے، تو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا تم مومن نہیں ہو، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں تو اتنا جانتی ہوں جو عورت مومن ہوگی اس کے بدن پہ پتلا لباس نہیں ہوگا، اور جس کے بدن پہ پتلا لباس ہوگا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دیکھا آپ نے ہیروئن کی طرح لباس پہننے والی ہو، اداکارہ کی طرح لباس پہننے والی ہو، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں نے لعنتی عورتوں کو اپنے دور میں نہیں دیکھا، لیکن اگر تو ہو سکے تو تم دیکھو گے، یا تمہارے بعد والے لوگ دیکھیں گے، یا ان کے بعد والے لوگ دیکھیں گے، یا ان کے بعد والے لوگ دیکھیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لعنتی عورتوں کو دیکھا نہ جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ لعنتی عورتیں کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ان کے بدن پر کپڑے ہوں گے مگر وہ ننگی ہوگی، ننگی یعنی اتنے پتلے لباس ہوں گے کہ جسم نظر آئے گا، اور ان کے سروں پہ بال ایسے بندے ہوں گے جیسے بکتی اونٹ کی کوہان، اور وہ مٹک مٹک کر اترا کر کے چلتی ہوں گی۔ جب ایسی عورتوں کو دیکھنا تو سمجھنا یہ لعنتی عورتیں ہیں، یہ جنت میں تو جا ہی نہیں سکتی، جنت تو دور کی بات ہے، ان کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ آج سروں پر بکتی اونٹ کی طرح اپنے بالوں کو سجا کر، باریک اور پتلے لباس پہن کر خواتین اسلام کا باہر نکلنا، اور پھر اس کے بعد مردوں کو
العیاذ باللہ، آپ کی بات نہیں کرتا، ایک عام بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لڑکیاں خود سے آفر کرتی ہے کبھی، اور کبھی مرد آفر کرتے ہیں تو ان کے چکر میں پھنس جاتی ہے، اور پھر محبت کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ہم لیلا مجنو کی تاریخ پھر دہرا دیں گے، فرحاد اور شیرین کی تاریخ پھر دہرا دیں گے، اور پھر ہم جو ہے یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اچھی طرح یاد رکھنا میری بہن، دل پہ لکھنا، قوم کی ان بیٹیوں کے نام، یہ میرے دل کا درد والا پیغام ہے، اچھی طرح یاد رکھنا۔ آج محبتیں ختم ہو گئی ہے، کہاں تو جو مجنو اور جیور لیلا کی بات کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلا مجنو کی داستان کوئی داستان ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک افسانہ ہے۔ رہی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔